اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ محترم سامعین کرام، سورہ یونس سورہ نمبر 10 اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 40/5، 40/6، 40/7 یعنی 45، 46، 47 یہ 3 آیات تلاوت کی گئی ہیں۔ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے عقیدے کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو نصیحت فرمائی ہے، ان کو قیامت کی تنبیہ کی ہے، قیامت کے حلقے سے نظارے کو پیش کیا گیا ہے، اور دنیا کے اندر انسان جس طرح کے بھی عمل انجام دیتے ہیں اس کا بدلہ ہر حال میں قیامت کے روز ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان باتوں کو یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ۔ اور جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو قیامت کے روز جمع کرے گا تو ان کو ایسا معلوم ہوگا کہ دنیا میں وہ صرف دن کے کچھ حصے میں رہے ہیں، 1 ساعت 1 گھڑی وہ لوگ دنیا میں رہے ہیں، اور قیامت کے دن ایک دوسرے کو پہچانتے بھی ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ قیامت کے دن اللہ سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے ہیں، اس کو جھٹلاتے ہیں، ایسے لوگ خسارے میں ہیں اور وہ لوگ ہدایت پر نہیں تھے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں بیان فرما رہا ہے کہ جب لوگ قیامت کے میدان میں پہنچیں گے تو قیامت کا ایک دن جو ہوگا وہ 50,000 سالوں کا ہوگا۔ اس ایک دن میں جب یہ لوگ 50,000 سال والے ایک دن میں جب پہنچیں گے تو قیامت کے حالات کو دیکھ کر کے ان لوگوں کو ایسا لگے گا کہ ہم لوگ دنیا میں صرف 1 گھنٹہ رہے ہیں، 2 گھنٹہ رہے ہیں، یا صبح کے وقت میں صرف رہیں یا شام کے وقت میں صرف رہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن کریم سورۃ النازعات میں فرماتے ہیں کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا۔ جب یہ لوگ قیامت کو دیکھیں گے، یعنی سبوں کے بارے میں آ رہا ہے، ایسا نہیں کہ ہم لوگ اس سے ہٹے ہوئے ہیں، ہم لوگوں کے بھی بارے میں آ رہا ہے، مشرکین مکہ کے بھی بارے میں آ رہا ہے، بعد کے لوگوں کے بارے میں بھی آ رہا ہے کہ جب یہ لوگ قیامت کو دیکھیں گے، قیامت کی ہولناکی کو دیکھیں گے، قیامت کے ایک دن کو دیکھیں گے جو 50,000 سال کا ہوگا، تو ان کو ایسا لگے گا کہ دنیا میں یہ لوگ یا تو صبح کے ایک حصے میں رہیں یا شام کے ایک حصے میں رہیں، یعنی دنیا کی کوئی حیثیت، کوئی حقیقت ان کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یتعارفون بینہم، اتنے ہی پر بس نہیں ہوگا، ایک دوسرے کو پہچان بھی رہے ہوں گے۔ مستان بھائی دکھ جائیں گے سامنے ہم کو، ہماری امی ہم کو سامنے دکھ جائیں گی، مستان بھائی کے ابا دکھ جائیں گے مستان بھائی کو، بہن دکھ جائیں گی، بازو میں ہر روز آتے ہیں بہن کے گھر پہ، بہن دکھ جائیں گی سامنے۔ آج کیا ہے کہ ہر روز صبح میں ایک چکر لگتا ہے بہن کے گھر کا، شام میں بھی ایک چکر لگے گا بہن کے گھر کا، لیکن قیامت کے میدان میں جب بہن کو دیکھیں گے، امی کو دیکھیں گے، ابا کو دیکھیں گے، دیکھ کر کے منہ چھپانا شروع کر دیں گے۔ آج جو محبت ہے وہ ساری محبتیں ختم ہو جائیں گی۔ فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون، کوئی رشتہ نہیں ہوگا، بیٹے سے باپ کا رشتہ نہیں ہوگا، بیوی سے شوہر کا رشتہ نہیں ہوگا، بھائی سے بھائی کا اور بہن سے بہن کا رشتہ نہیں ہوگا، سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے۔ یتعارفون بینہم، ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے، لیکن سامنے آنا تو بہت دور کی بات، سپورٹ کرنا تو بہت دور کی بات۔ آج کیا ہے، بھائی کے چکر میں لوگ غلط چیزوں میں بھی سپورٹ کر دیتے ہیں، بھائی کا مسئلہ ہوتا ہے تو دوسروں پر ظلم بھی کر دیتے ہیں، لیکن قیامت کے دن وہی بھائی، جب یہ بھائی اس بھائی کو دیکھے گا اور وہ بھائی اس بھائی کو دیکھے گا، ایک دوسرے سے ملنا بھی گوارا نہیں کرے گا، ہمدردی کے 2 بول بولنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم سورہ عبس وتولی میں فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن بھائی بھائی کو دیکھ کر کے بھاگنا شروع کر دے گا، وامہ وابیہ، باپ کو دیکھ کر کے بھاگے گا۔ ماں جو اس دنیا کے اندر اپنے بچوں کے لیے ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے، ماں اپنے بیٹے کو دیکھ کر کے بھاگے گی، بیٹا اپنی ماں کو دیکھ کر کے بھاگے گا۔
بیوی کے لیے انسان دنیا میں کچھ بھی کرنے کے لیے ریڈی ہے، لیکن بیوی کو دیکھ کر کے بھاگے گا، بیٹے کو دیکھ کر کے بھاگے گا. کیوں؟ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، کیونکہ اس دن ہر ایک کو اپنی پڑی رہے گی. کیسے ہماری جان چھوٹ جائے، کیسے ہمارا گلا جو ہے پھنسا ہوا ہے وہ نکل جائے، کیسے میرا بیڑا پار لگ جائے، سب چیز بھول جائے گا آدمی. اللہ فرماتے ہیں یتعارفون بینہم، ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے لیکن ایک دوسرے سے ملنے کی چاہت نہیں ہوگی، ایک دوسرے کو دیکھ کر کے بھاگ جائیں گے، فرار ہو جائیں گے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں نتیجے کے طور پر قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، جو لوگ قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے وہ ناکام ہو جائیں گے، ان کے لیے نقصان ہوگا، کیونکہ وہ دنیا میں ہدایت پر نہیں تھے. قیامت کو دیکھ کر کے کیوں نقصان میں ہو جائیں گے؟ کیونکہ ان کو امید ہی نہیں تھی کہ قیامت قائم ہونے والی ہے، ان کو یقین ہی نہیں تھا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے، وہ ایکسپٹ ہی نہیں کر رہے تھے کہ قیامت قائم ہونے والی ہے. اور جب ان کے دماغ میں یہ بات نہیں تھی، ان کے خیال میں بھی یہ بات نہیں تھی، ان کے سوچ میں بھی یہ بات نہیں تھی، تو انہوں نے دنیا میں قیامت کے حساب سے زندگی نہیں گزاری، دنیا کو بنانے کے حساب سے زندگی گزاری، دنیا کی دلچسپیوں میں زندگی گزاری. اسی میں پورا وقت کٹ گیا. قیامت کے میدان میں پہنچے، قیامت کی صبح میں پہنچے، قیامت کو دیکھتے ہی پتہ چل گیا کہ دنیا کے اندر وہ ہدایت پر نہیں تھے، کیونکہ دنیا کی دلچسپی اور قیامت کا انکار ان کو کبھی بھی ہدایت پر نہیں آنے دیا. اللہ فرماتے ہیں قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ وما كانوا مهتدین، جن لوگوں نے ہم سے ملاقات کے دن کو جھٹلایا وہ لوگ ناکام و نامراد اور نقصان میں پڑ گئے، اور وہ لوگ ہدایت پر نہیں تھے. سامعین اکرام، اگلی آیت کریمہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بہت نصیحت آمیز بات بتا رہا ہے. اگرچہ مخاطب مشرکین مکہ ہے لیکن ہم لوگوں کے لیے اس کے اندر بڑی نصیحتیں ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو کفار و مشرکین سے عذاب کا وعدہ کر رکھا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس وعدے کو یا تو ہم آپ کے زندگی میں دکھلا دیں یا آپ کو ہم اٹھا کر کے لے جائیں. ہر حال میں ان مشرکین کو ہمارے دربار میں پہنچنا ہے، ہر حال میں پہنچنا ہے. اللہ فرماتے ہیں فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، چاہے ہم دنیا کے آپ کی زندگی میں ہم ان کو عذاب دے دیں یا آپ کو موت دے کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس بلا لیں، ان لوگوں کو ہر حال میں ہمارے پاس پہنچنا ہے. ثم اللہ شہید علی ما یفعلون، اور دنیا میں جو کچھ کام کر رہے تھے ہم ہر ایک کے اوپر گواہ ہیں. دراصل اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو سمجھایا ہے کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے. کیا تسلی دی ہے؟ تسلی یہ دی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو مشرکین آپ کو جھٹلا رہے ہیں، یہ کفار جو آپ کو جھٹلا رہے ہیں، ان کے لیے سب سے بڑا عذاب تو اسلام کی ترقی ہے. اسلام جس طرح سے پھیل رہا ہے ان کے لیے یہ عذاب ہے یہ. اور اسلام بدستور پھیلتا رہا، غزوہ بدر سے لے کر کے غزوہ تبوک تک ان مشرکین کو، کفار کو صرف میدان جنگ میں شکست نہیں ملی بلکہ معاشرتی طور پر، سماجی طور پر، پولیٹیکل طور پر، پورے اعتبار سے ان کو شکست سے دوچار ہونا پڑا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دور عثمانی میں تو یہ حال ہو گیا کہ پوری دنیا کے اکثر حصوں پر اسلام کا ڈنکا بجنے لگا. یہی ان کے لیے عذاب ہے، سب سے بڑا عذاب. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ چاہے ان کو ہم دنیا کی زندگی میں عذاب دیں یا نہ دیں، آپ کے سامنے عذاب دیں یا نہ دیں، اگر عذاب ملے گا پھر بھی آخرت میں چھٹکارا نہیں ہے، اور عذاب نہیں ملے گا پھر بھی آخرت میں چھٹکارا نہیں ہے. یعنی انسان جو بھی کرتوت اس روح زمین پر کرتا ہے، اگر اس کی پکڑ اللہ تعالیٰ دنیا میں کر دے تو بھی آخرت میں چھٹکارا نہیں ہے، اور اگر اس کی پکڑ نہ کرے تو بھی آخرت میں چھٹکارا نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ چاہے آپ کی زندگی میں عذاب دیں، چاہے آپ کو ہم اٹھا لیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہر حال میں ان کو ہمارے پاس آنا ہے. ثم اللہ شہید علی ما یفعلون، اور وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں ہر ایک کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ گواہ ہے. یہ صرف مشرکین کے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے بھی ہے. ہم دنیا میں کیسے عمل کر رہے ہیں، کس نیت سے کر رہے ہیں، کتنا اچھا کر رہے ہیں، کتنا برا کر رہے ہیں، کتنا لوگوں کے ساتھ خیر کا کام کر رہے ہیں، کتنا لوگوں کے پیٹھ پیچھے ان کے خلاف ان کے خیر کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان تمام چیزوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ گواہ ہے. ہمارے نیکی کو بھی، ہمارے انصاف کو بھی، ہمارے ظلم کو بھی اللہ ہر چیز کے اوپر گواہ ہے، ہر ایک چیز کے اوپر گواہ ہے.
ثم اللہ شہید علی ما یفعلون، اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کے تمام کرتوتوں کے اوپر گواہ ہے۔ محترم سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی جو آخری آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی آیت نمبر 47 فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی کا یہ قانون ہے اس امت کے لیے بھی اور اس سے پہلے جتنی بھی امتیں ہیں سبھی کے لیے بھی، کہ اللہ تعالی بغیر ہدایت کو بغیر نازل کیے ہوئے کسی بھی قوم کے اوپر عذاب نہیں بھیجتا۔ پہلے اللہ تبارک و تعالی ہدایت کو بھیجتا ہے۔ جب انسانوں کے درمیان نافرمانی بڑھ جاتی ہے، کفر بڑھ جاتا ہے، فسق و فجور بڑھ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی سے بغاوت کا معاملہ بڑھ جاتا ہے، اللہ رسول کو بھیج دیتا ہے۔ رسول کے اوپر اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے لیے احکامات نازل فرماتا ہے، لوگوں کو خبردار کرتا ہے۔ اس میں سے کچھ لوگ ایمان لے آتے ہیں اور کچھ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں، دونوں کے درمیان جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ اچھے لوگوں کے درمیان، برے لوگوں کے درمیان سرد اور گرم جنگ شروع ہو جاتی ہے، اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نیکوکاروں کی مدد کرتا ہے۔ اللہ کا یہ قانون ہے کہ اللہ صرف نیکوکاروں کی مدد کرتا ہے، برے لوگوں کی مدد اللہ نہیں کرتا ہے۔ برے لوگوں کی مدد اللہ نہیں کرتا ہے، نیکوکاروں کی مدد کرتا ہے۔ اور اس وقت جو برے لوگ ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا کام تمام دنیا میں بھی کر سکتا ہے، اور آخرت میں تو ہر حال میں اللہ تعالیٰ اس کا کام تمام کرے گا۔ اللہ نے اسی بات کو یہاں پر بیان کیا کہ ہر امت کے لیے ہم نے رسول بھیجے ہیں، اور جب رسول آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ انصاف کے ساتھ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیتا ہے، اور اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ آیات ہیں جس کے اندر خالص نصیحتیں ہیں ہمارے لیے بھی اور ہمارے بعد آنے والے تمام انسانوں کے لیے بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نصیحتوں کے اوپر ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم تمام کو صحیح معنوں میں مومن و مسلمان بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔